سے آپ تھوڑا اپنے آپ کو دور لے جائیں، انسانی آبادی سے دور لے جائیں اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ انسان کی آدم کوئی نہ آدم ہو، نہ آدم زاد، کوئی آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے، تو وہاں پہ آپ بیٹھ کر اس قانون کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اگر غور و فکر کریں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے آنے جانے میں، بار بار تبدیل ہو رہی ہے نا، دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس میں لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جانور نہیں سمجھتے بلکہ شعور کی زندگی اپناتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، زندگی کے جس حصے میں ہوتے ہیں اور جسم کے جس حالت میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ ذرا اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ آسمان کیوں بنایا، یہ زمین کیوں بنائی، ہمیں کیوں بنایا، اور یہ کیوں کہا کہ یہ جو راہ راست پہ ہوگا اس کو جنت دوں گا، جو راستے سے بھٹک گیا اس کو جہنم دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ زندگی کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک پیدا ہوتا ہے بچہ، بڑا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے، روٹی کماتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا کرتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، نئی نسل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روز ایک سورج نکلتا ہے اور پھر اپنی جوبن پہ پہنچتا ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور زمین جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ ایک دانہ نکالتے ہیں، اس سے سینکڑوں دانے بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے سے ہی فرمایا کہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے اور وہ اس غور و فکر میں اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں رکھتا ہے۔ غور و فکر تو کافر بھی کرتا ہے، اس نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جس چیز کے لیے اس نے غور و فکر کیا۔ اس نے جہاز بنا لیے، ایٹم بم بنا لیا، اس نے اور بہت ساری چیزیں بنا لی، لیکن اس نے رب کی تلاش میں غور و فکر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کا جو غور و فکر ہونا چاہیے وہ میری تلاش میں ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ میری تلاش میں غور و فکر کرے گا تو پھر اس کی زبان سے اور اس کا دل اسی بات کی گواہی دے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، اے پروردگار، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ زمین، یہ چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ آسمان، اور اس کے اوپر رہنے والی مخلوقات، اور اس کے نیچے اندر رہنے والی مخلوقات، اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، ان سب کو تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ان کا ایک مقصد ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک، تو اس سے پاک ہے، تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی فضول کام کرے۔ انسان تو فضول کام کر لیتا ہے اور مخلوقات بھی فضول کام کر لیتی ہوں گی، لیکن اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ کوئی کام ایسا کر دے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ سبحانک، کہ وہ یہ جان جاتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے اس بات پر کہ تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی فضول کام کرے۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں تو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو بات تو کرتا ہے نا کہ میں اپنے نافرمانوں کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا اور اپنے نافرمانوں سے بھر دوں گا، تو فرمایا کہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اور یہ بات بھی تیری حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ بات بھی بالکل عین سچی ہے کہ واقعی تو نے جنت بنائی ہے اور تو نے دوزخ بنائی ہے، اور تو اپنے بندوں کو فرما برداری کے حساب سے ان کے متعلقہ مقام پر پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔